अस्सलाम वालेकुम। सीरियस 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगी। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 25 डिग्रीज रहेगा, कम से कम टेम्परेचर रहेगा 11 डिग्रीज। यूवी इंडेक्स 1 है जो कि ऑफकोर्स लो है काफ़ी, और इस हफ्ते आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ही रही है, या तो 3-4 होती है यूवी इंडेक्स, लेकिन आज 1 है। साथ ही साथ हवा नहीं चल रही है इस वक्त, विजिबिलिटी 1 किलोमीटर है और बिल्कुल हल्की सी फॉग की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कहीं भी ट्रैवल करें अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें, और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते हैं तो आगे फ़ोन करके बता दें कि जी आप लेट हो जाएंगे, लेकिन ना स्पीड करें, ना अपनी जान को, ना किसी और की जान को रिस्क करें। और आपको पता है हमेशा हमेशा हर सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव ख्याल के साथ करते हो। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं बदनसीब की 5 अलामात बयान कर रहा था। उसमें से चौथी अलामत बदनसीब की ये है वतूलुल अमली, जिसकी उम्मीदें बड़ी लंबी लंबी हों, जिसकी उम्मीदें बड़ी लंबी लंबी हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक मर्तबा चंद खतूत खींचे। एक ख़त लंबा था, एक ख़त छोटा था। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लंबा ख़त क्या है और ये छोटा ख़त क्या है? आपने फरमाया, ये लंबा ख़त इंसान की उम्मीदें हैं कि मैंने ये भी करना है, 50 साल के बाद ये करना है, 20 साल के बाद ये करना है। और ये छोटा ख़त इंसान की ज़िंदगी है जो बड़ी ही मुख्तसर है। इसलिए लंबी लंबी उम्मीदें करना छोड़ दो, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो। लंबी उम्मीदों का ख्याल रखना ये बदनसीब की अलामत है। अल्लाह मेरी भी आपकी भी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं, और हमेशा हमेशा याद रखें कि कोई भी उम्र, कोई भी वक्त बहुत लेट या पहले नहीं होता है। अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है, कोई आदत अच्छी लगती है, तो किसी भी आदत को एम्ब्रेस करने में और अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने में 21 दिन लगते हैं। तो 21 दिन हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन उसके बाद वो कोई भी आदत जो है वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। तो इसीलिए नई आदतें, नई सोच हमेशा हमेशा अपनाने में घबराना नहीं चाहिए। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपको अपडेटेड रखना हमारा काम है, और हमारी हमेशा कोशिश होती है आपको अपडेट रखने की। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, रेलवेज के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है या तो सिग्नल का इशू है या तो कॉल ड्रॉप हो गई है। और जितनी देर हमारी टीम जो है कोशिश करती है कि अवैस को दोबारा से लाइन पर लें। आपको पता है कि रेलवेज के हवाले से हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो ये हाईलाइट होता है कि ना तो ट्रेन्स वक्त पर चलती हैं और ना ही इंतजामिया की तरफ से ट्रैवल को आसान बनाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मुल्क का, और जब हम चाह रहे हैं कि टूरिज्म को हम पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट करें, एंड इन फैक्ट बहुत सारे टूरिस्ट और ब्लॉगर्स स्पेशली, क्योंकि यूट्यूब के साथ बहुत सारे एसोसिएटेड लोग या तो ट्रिप्स के ऊपर आए हैं या फिर उनको इनवाइट किया गया था डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज की तरफ से। एंड ईदर वे ये बड़ा ही पॉजिटिव और अच्छा कदम है जो कि ट्रैवल एजेंसीज की तरफ से और टूरिज्म की तरफ उठाया जा रहा है। बिकॉज और बहुत सारे लोग जो हैं वो बाद में देखते हैं ये वीडियोस और फिर सोचते हैं अच्छा हमें भी ट्रैवल करना चाहिए। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर आपका मजबूत नहीं है तो किस तरह से हम टूरिज्म को जो है दोबारा से रिवाइव कर पाएंगे। अवैस हमारे साथ अब लाइन पर मौजूद हैं, तो बात कर लेते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? अवैस प्लीज बताइएगा कि रेलवेज के क्या सूरत हाल है आज? बिल्कुल, आज की ट्रेनें जो हैं वो तखीर का शिकार रही हैं। इसी हवाले से शालीमार एक्सप्रेस 40 मिनट लेट रही है। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली जाकिर एक्सप्रेस की ट्रेन 10 मिनट चल रही है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन जो है वो 20 मिनट लेट रही है। और रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली 30 मिनट लेट रही है। और रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली जो सर सैयद एक्सप्रेस है वो 2 घंटे लेट रही है। और मिलत एक्सप्रेस भी 1.5 घंटा लेट रही है। लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 1 घंटा लेट रही है। और पेशावर से रास्ता कराची जाने वाली जो रहमान बाबा एक्सप्रेस है
वो 2 घंटे 10 मिनट लेट रही है। तो उस दिन आज ट्रेनें जो है वो 1 घंटा 15 मिनट ताखीर का शिकार रही हैं। आज इसकी वजह से मुसाफिरों को इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ा है। और आज की अहम बात यह है कि शालीमार एक्सप्रेस जिसको निजी कंपनी के हवाले किया गया है, उसका तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन में हेडक्वार्टर को भेज दिया है, ताकि जो टिकटों का सारा सिस्टम है वो निजी कंपनी के हवाले किया जा सके। शालीमार एक्सप्रेस जो फैसलाबाद से कराची जाती है रोजाना। बिल्कुल, वैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेंशन की, जहां पर शालीमार एक्सप्रेस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है ऑफिशियली और कोशिश की जा रही है उस तरफ जाएं। किस तरह की तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं इस प्राइवेटाइजेशन में? आज बिल्कुल महकमा में जो बड़ी तब्दीली निजी कंपनी के हवाले किया जा रहा है और 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट, ताकि ट्रेनों के जो इंतजामी बूथ हैं उनमें तब्दीली लाई जा सके। और उसके साथ साथ आज रेलवे का कमर्शियल है टिकटें काम की जाती है, उसका भी महकमा रेलवे की जानिब से फैसला किया जा रहा है कि निजी कंपनी हवाले किया जा सके। तो 1 साल बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि ट्रेनों के हवाले से अवैस हमें बता रहे थे शालीमार एक्सप्रेस जो कि फैसलाबाद से कराची अब से आज से उसके रिकॉर्ड्स जो हैं आगे दे दिए गए हैं, जिसके बाद जल्द ही आई थिंक प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता हुआ हमें नजर आएगा। एंड एक और सवाल जो कि मैं वैसे करना चाह रही थी, लेकिन कॉल में थोड़ा सा सिग्नल इशू आज हमें एक्सपीरियंस हो रहा था, इस वजह से मैं पूछ नहीं पाई। क्या निजी कंपनीज प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के बाद अपनी मर्जी के जो फेयर्स हैं वो लगवाएंगी, या किस तरह से ये चलेगा? क्योंकि अभी जो रेट्स हैं आई थिंक वो काफ़ी फेवरेबल हैं ट्रैवलर्स के लिए, लेकिन आगे चलते हुए अगर प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाता है, सर्विसेज इंप्रूव हों या ना हो, अगर प्राइसेस में तब्दीली आती है तो वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल का बाइस बन सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑफकोर्स ट्रेन से ही ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। जैसे कि अगर फैसलाबाद से कराची का सफ़र है, ये थोड़ा लंबा सफ़र होता है, इसके लिए ज़्यादातर लोग ट्रेन्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज अगर आप बस से सफ़र करें, इनफैक्ट मैंने खुद जब ट्रैवल किया था तो बस से सफ़र करने में आपको बहुत अरसा लग जाता है, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, आपको एक दिन या आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, 24 घंटे का जो वक्त है उसके अंदर लग जाता है। इसकी वजह से ट्रेन जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, आपको बदलना नहीं पड़ता है, उससे आपको आसानी जो है वो होती है। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम बड़ा ज़रूरी है कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाए, और ये बात मैं रोज़ कहती हूँ जब भी हम ट्रेन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन इदारों की तरफ से चीज़ों को फौरी तौर पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। डिस्कस तो हम करते रहते हैं, लेकिन जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक हम रियल में तब्दीली नहीं देख पाएंगे, जो कि इस वक्त की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ साथ आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर के डिफरेंट इशूज़ के हवाले से हम लाजमी तौर पर बात करें और हाईलाइट करें डिफरेंट इशूज़ को, और कभी भी कोशिश हमारी क्रिटिसिज्म की नहीं होती, बल्कि हमारी कोशिश होती है एक डिस्कशन जनरेट करने की। और जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक आप मसाइल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर नेगेटिविटी है और कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी भी है और अच्छी चीज़ें भी इस वक्त हो रही है। फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो स्मॉल ट्रेडर्स बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हमारी इकॉनमी के अंदर भी, हमारी बिजनेस के अंदर, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर, और इससे ज़रूरी है उनके लिए चीज़ों को आसान किया जाए। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जहाँ पर पॉजिटिविटी भी एग्जिस्ट करती है, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्मॉल ट्रेडर्स को भी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, जो उसी वाले से बात करेंगे, कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ों की भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हाल ही में आईटी के हवाले से जो पैकेज दिया गया है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम टैक्सेस के हवाले से या महंगाई की ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर उसकी बात करें तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि इन टॉपिक्स के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ फजील अहमद मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर है। फजील, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ मियां जफर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सरपरस्त आला फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है जिन पर हम बात करना चाहते हैं, बल्कि इश्यूज हैं क्योंकि एक इशू तो नहीं है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, फोकस हमारा आज स्मॉल ट्रेडर्स के ऊपर होगा। जफर साहब, मैं चाहूंगी अगर आप ब्रीफली बताएं जो मसाइल इस वक्त इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करने पड़े लोगों को। जी शुक्रिया फातिमा। मैं समझता हूँ कि नंबर एक तो अभी आपने बात की कि तनकीद नहीं, इस्लाह के तनाज़र से हम बात करते हैं कि हर वक्त इस्लाह का पहलू मौजूद होता है किसी भी सेक्टर के अंदर जब हम जाते हैं। तो इस वक्त जैसे आपने जिक्र किया है कि मसाइल भी ये बहुत ज़्यादा हैं और स्मॉल ट्रेडर्स के साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतासर हो रही है, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर ख़ासकर टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेसेस भी ज़्यादा हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा पाकिस्तान
फेमस टेक्सटाइल प्रोडक्ट की वजह से मशहूर है और हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत वक्त के जितने भी पॉलिसियाँ आ रही हैं उसमें स्मॉल इंडस्ट्री को डिस्करेज किया जा रहा है। हमारे रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं कि हम इंडस्ट्री ना लगा सकें, और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंतहाई ज़रूरत है वहाँ पे ऐसे पैकेज देना या इस तरह की चीज़ों को लाना, जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि फेडमिक के अंदर इन्होंने प्राइसें बढ़ा दी हैं। 75 लाख वाला 1 एकड़ की ज़मीन जो है उसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़्यादती है। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर वज़ीर आला और प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, ये नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी ये किया है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये काम किया है, उन्होंने इस मुल्क के साथ हमदर्दी नहीं की और छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने से रोका जा रहा है, उसको एक्सपेंड होने से रोका जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर फौरी तौर पे हुकूमत वक्त को एक्शन लेना चाहिए और इसको वापस लाना चाहिए। इससे पहले एक पिछले साल इन्होंने पहले इस पे इस तरह पाबंदी लगाई कि हमें रोका गया कि जी छोटे जो 1 एकड़ 2 एकड़ पे इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं वो भी पहले SCCP में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं, लिमिटेड कंपनी बनाएं, फिर आएँ। जबकि मैं समझता हूँ कि छोटी जो इंडस्ट्री है उसका मालिक जो है इंडिविजुअल बेस पे, प्रोप्राइटर बेस पे काम करता है और उसको प्रोप्राइटर बेस पे ही चलने दिया जाए, उसको मजबूर ना किया जाए कि वो किसी को पार्टनर बनाए या उसके इश्यूज इस तरह के हो। चूँकि लिमिटेड कंपनियां, बड़े इदारे जो हैं वो तो सर्वाइव कर सकते हैं चूँकि उनके शेयर होते हैं, बाद में वो शेयर सेल भी कर लेते हैं, तो लेकिन छोटी इंडस्ट्री मालकान ये अफोर्ड नहीं करते। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि इसके लिए पॉलिसियाँ डिज़ाइन करते वक्त जो छोटे ताजरों के नुमाइंदा चैम्बर्स हैं, मैं नहीं कहता कि एक चैम्बर को लिया जाए, जितने भी चैम्बर्स हैं उनके जो मेन वहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे हैं उनको साथ मिला के पॉलिसियाँ फिर अगर मरतब करें तो यकीनन उसके दोरस नताइज भी मिलेंगे और टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगी और टैक्स नेटवर्क बढ़ेगा। बिल्कुल, और क्योंकि आपने 2 पॉइंट्स हाईलाइट किए जहाँ पर फेडमिक के हवाले से भी बात की और टैक्सेस के हवाले से भी बात की। मैं चाहती हूँ फजील, अगर आप हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फेडमिक के साथ। फेडमिक में जहाँ पे प्राइसेस बढ़ाई जाएंगे, कितना मुश्किल हो गया है एक स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अब फेडमिक में जाकर काम कर। देखें फातिमा, जैसे मियाँ साहब ने बताया है कि जो कीमतें हैं फेडमिक में प्लॉट की वो 100% से भी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अब अगर कोई छोटी इंडस्ट्री किसी ने लगानी है, आपने एक जो एरिया है उसको डिसाइड किया है कि वो है ही इंडस्ट्री के लिए, तो आप ये देखें कि 1 एकड़ के अंदर कोई भी फैक्ट्री इतनी जल्दी नहीं लगती, वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको 3 से 4 एकड़ चाहिए होते हैं कम से कम कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर अपना सेटअप जो भी आपने लगाना है। तो उसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि 7 से 8 करोड़ रुपए किसी के पास होंगे, वो सिर्फ जगह खरीदेगा। उसके बाद वो 15 से 20-25 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू करेगा, अपनी कंस्ट्रक्शन उधर मुकम्मल करेगा। उसके बाद फिर उसने जाके अपना काम उधर शुरू करना है। उसके लिए भी ज़ाहिर सी बात है, उसको प्रोडक्शन के लिए मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, उसके बाद कोई क्वालिफाइड लोग चाहिए, उसके लिए भी उसके पास खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो मौजूद होनी चाहिए। मतलब ये है कि इस वक्त फेडमिक के अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो स्मॉल इंडस्ट्री वाला हो, तो कम से कम उसके पास 50 करोड़ होंगे तो फिर जाकर काम चलेगा। तो आपकी जो जैसे मियाँ साहब ने कहा है कि पॉलिसीज़ जो हैं उन पे गौर करनी चाहिए। आप पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में लोगों को इस तरफ लेकर आएँ कि वो अपना बिज़नेस शुरू करें। हम हमेशा से ये कहते हैं कि बजाय इसके कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नौकरियों की तरफ जाएं, अगर वो उनको आप अपना बिज़नेस करने की तरफ लेकर जाएंगे तो यकीन करें जहां इस मुल्क ने 10 साल में तरक्की करनी है, वो 5 साल में आपका मुल्क बहुत ऊपर, आपकी मशत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब आपके ज़्यादा लोग कारोबारी होंगे तो उससे होगा ये कि आपके जितने ज़्यादा कारोबारी लोग होंगे वो उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके मुल्क में क्रिएट होंगी। आपके मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखे नौजवानों को इस तरफ लेकर आएँ, तो अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करें। जब उनके लिए कारोबार शुरू करना ही आपने इतना मुश्किल कर दिया है, आपने रेट्स इतने बढ़ा दिए जगह के, तो फिर यकीन करें कि लोग यही समझेंगे कि अगर मैंने कुछ 50 या 60 करोड़ लगा के कारोबार शुरू करना, मैंने पढ़ा लिखा हूँ, मैं जाकर 1-2 लाख पे नौकरी कर लेता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या करने की ज़रूरत है। फिर उसमें हो भी रिस्क,
آپ کے جیسے حالات جا رہے ہیں ملک کے، آپ کے وہ سیاسی صورتحال ہو یا پھر معاشی صورتحال ہو، تو یہ رسکی ہوتا ہے، پھر اتنے پیسے خرچ کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہی ایک مشورہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کوئی پالیسی بنائے تو اس میں سب سے پہلے جیسے میاں صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جائے، جو نمائندے ہیں، آفیشلز ہیں چھوٹے کاروباری طبقے کے، جیسے فیصل آباد میں بھی چیمبر موجود ہے اسمال انڈسٹری کا، اسمال ٹریڈرز کا، ایسے ہی ہر شہر میں ملک کے موجود ہیں چیمبرز، ان کی باقاعدہ ایک فیڈریشن بھی ہے. تو آپ سب سے پہلے ان کے آفیشلز کو اٹھائیں، ہر شہر سے ایک ایک نمائندہ چاہے لے لیں، ان سے کوئی ڈسکس کریں، مشورے لیں، ان کی جو کچھ مشکلات ہیں ان کو بھی آپ سنیں، پھر آپ بھی اپنی جو مشکلات آپ کو آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے بھی چلنا ہوتا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ معاشی طور پر اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی بتائیں. ایک دوسرے سے مل کر جب باتیں ہوں گی تو وہ یقین کریں بہتری آئے گی. تو ابھی جو حالات ہیں یہی ہے کہ اب ملک کے اندر جتنی زیادہ انڈسٹری لگے گی ملک اتنی ہی زیادہ ترقی کرے گا. بالکل. فیڈمے کے حوالے سے اگر بات کریں تو لونز بھی دیے جا رہے تھے پہلے، کیا ابھی بھی وہ دیے جائیں گے اور کیا کرائٹیریا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جی دیکھیں، جیسے فیڈ بیک پہ بات کر رہے ہیں نا، ہم پہلے تو میں آپ کو اس پہ کلیئر کر دوں کہ انہوں نے ایک پالیسی رکھی ہے کہ جی ہم 66 ایئرس کی لیز لے لیں. آپ میں سمجھتا ہوں کہ جب چھوٹا تاجر کوئی بھی، میں نے فضیل نے اس کو بات کی کہ پڑھے لکھے لوگوں کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور پھر 4 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 ایکڑ پہ ہمیں فکس کر دیں کہ 2 ایکڑ تک، 1 ایکڑ 2 ایکڑ کے جو پلاٹ ہیں چھوٹی انڈسٹری کے لیے مختص کرتے ہوئے اس کو موقع دیں تاکہ وہ اس کے اندر اپنی انڈسٹری لگا سکے. اب جب ہم اس طرف آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے روزگار لوگوں کو ملے گا. وہ جو جتنی بھی انڈسٹری لگے گی اس کے اندر مزدور بھی آئے گا اور پڑھے لکھے لوگ بھی جو شامل ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی چیزوں سے ملک کی معیشت کو جو ہے نقصان ہوگا، بلکہ فائدہ ہوگا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان بھر کے اندر اب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا لوگ فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑے چیمبرز یا کارپوریٹ لوگوں کو بلا کے فیصلے ایس ایم ای کے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اینڈ آف کورس اسٹیک ہولڈرز کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ایکچولی میں انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کا بھی آپ فیصلے تو کر سکتے ہیں، اور آپ کو شاید لگتا ہو کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ کیا چل رہا ہے، لیکن ایکچولی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، ان کو بہتر پتا ہوتا ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے اسپیشلی آج اسمال ٹریڈرز کے حوالے سے بات کریں اور کس طرح سے ہم نوجوانوں کو بہتر طریقے سے اپرچونیٹیز دے سکتے ہیں جہاں پر وہ اپنے خود کے بزنسز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا ضروری ہے اس وقت، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے جو ہیں پالیسی چینجز سے ایکچولی میں یہ میک شور کیا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہوں اور ایکچولی ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہو. جو کہ ہم شو شروع ہونے سے پہلے ہم بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں. فیڈمک کے حوالے سے بات کی، مہنگائی نہ صرف عام لوگوں پر بٹ بزنس کمیونٹی پر بھی بہت بھاری پڑ رہی ہے. اسپیشلی اگر ہم فیول پرائسز کے حوالے سے بات کریں، اور پراپرٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں، فیول پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے پروڈکٹ پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، پاور سے باہر نکلتی جا رہی ہیں زیادہ تر پروڈکٹس لوگوں کے. فضیل، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس سے تو ہر کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. صرف آپ انڈسٹری کی بات کریں تو وہ بھی نہیں، آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے، آپ پچھلے دنوں میں پاور لوم مالکان کی جانب سے احتجاج کیے گئے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. وہ یقین کریں 32 سے 34 روپے فی یونٹ ان کو پڑ رہا ہے، اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ اپنی فیکٹریاں چلائے رکھیں. اس کے بعد جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ ہر ماہ بڑھا دی جاتی ہے. اب 160 روپے تقریباً فی لیٹر پیٹرول ہو چکا ہے. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے آپ کے جو کرائے ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سیدھا آپ کی عام عوام پر پڑتا ہے. وہ کیسے پڑتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی آپ کا جو مال ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، ان کے کرائے بڑھ جاتے ہیں. جب کرایہ بڑھتا ہے تو ظاہری سی بات ہے دکاندار نے اپنی جیب سے ادا نہیں کرنا، اس نے وہ ساری کاسٹ جو ہے وہ اپنے مال پر اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس کے بعد اس نے اس کو سیل کرنا ہے. تو یہ بہت سادہ سا بات ہے کہ جیسے ہی پیٹرول اور بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا جو سیدھا امپیکٹ ہے وہ عوام پر پڑتا ہے، اور اس سے مہنگائی مزید بڑھتی ہے. اس کے بعد جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو یقین کریں کہ اس کے ساتھ 1 یا 2 دن بعد آپ کی جو مختلف کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں.
اور یہ میں 2 دفعہ خود خبر دے چکا ہوں، ایک ماہ میں گھی کی قیمتوں میں 10 سے 12 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک غریب ہے، وہ اب دہاڑی دار طبقے کو صرف دیکھ لیں، تو اس نے 700 سے 800 روپے ایک دن میں کمانا ہے، اور 400 روپے کلو آپ کا گھی ہوگا، تقریباً 90 سے 95 روپے کلو آپ کی چینی اس کو ملے گی، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا تو وہ گزارا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کی آپ جب پالیسیاں بناتے ہیں، جب آپ نے کوئی بھی قیمتیں بڑھانی ہیں، تو آپ اپنی عوام کا بھی دیکھیں کہ ان کی انکم کیا ہے، آپ کا ایک جو بندہ ہے وہ کتنا کما رہا ہے، آپ اس پہ کتنا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اب جو خاص طور پر آپ کے دہاڑی دار طبقہ ہے، جس نے روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی ویجز پہ کام کرنا ہے، وہ رکشوں پہ آتے ہیں، ویگن پہ آتے ہیں، وہ ایک سائیڈ سے آتے ہیں، آپ جا کے پوچھیں ان سے، وہ 30 سے 40 روپے ایک سائیڈ کا کرایہ دیتے ہیں، 30 سے 40 واپسی کا کرایہ دیتے ہیں، تقریباً 100 روپے ان کے کرائے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس بچتا ہے 500 سے 600 روپے، اس میں انہوں نے اپنے بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، اپنے بچوں کے خرچے بھی پورے کرنے، ان کو کپڑے جوتا وہ بھی لے کے دینے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء بھی پوری کر کے دینی، وہ کیسے کریں گے؟ یقین کریں کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو مہنگائی، بجلی ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، اس حد تک مہنگا ہو چکا ہے کہ اس نے ہر چیز کو افیکٹ کیا ہے۔ آپ کی مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایک عام آدمی کا گھر اپنا چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے، وہ نہیں چلا سکتا۔ لیکن گورنمنٹ کے پاس آپ دیکھ لیں اچھے کی رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے، آپ کے عوام بہت زیادہ پیسے کما رہی ہیں۔ میں صبح دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہر پاکستانی جو ہے وہ اتنے پیسے کما رہے ہیں۔ مطلب آپ کچھ مخصوص طبقے کو دیکھ کے ہر پاکستانی نہ بول دیا کریں، آپ کے 20% لوگ ہوں گے جو آپ خود سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا کما رہے ہیں، آپ 80% لوگوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ شہروں کے اندر نکلیں، روڈز کے اوپر جا کے دیکھیں، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کام مل جائے، نہیں ملتا، پورا پورا دن وہ فری بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ان کے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ باپ آئے گا کچھ لے کے آئے گا، لیکن وہ بیچارہ کیا منہ دکھائے جا کے اپنی اولاد کو۔ حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو نمائندے ہیں، ان کی سمجھ سے باہر ہیں یہ چیزیں، وہ نہیں سمجھتے، وہ صرف اچھے کی رپورٹ دینے کو، آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں آ کے وہ ایسے باتیں کریں گے جیسے پتہ نہیں انہوں نے پورے پاکستان کی عوام کو خوشحال کر دیا ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے خوشحال، آپ جا کے دیکھیں لوگوں کو، کسی کو پھول کے دیکھیں۔ وہ پنجابی کی مثال ہے کہ آپ پوچھیں تو صحیح کسی سے جا کے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے کسی چیز کی، آپ اپنے پاس سے جو باتیں آتی ہیں لکھ کے ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے جو بجلی آپ بڑھا رہے ہیں، غریب نے اب گرمیوں میں پنکھا تو چلانا ہے، اس نے گرمی میں تو نہیں مرنا، اپنے بچوں کو کچھ اس نے دینا ہے نا۔ آپ کے گرمیوں میں دیکھیے گا جو خاص طور پر دہاڑی دار طبقہ ہے وہ بجلی کا بل نہیں ادا کر پائیں گے، جتنا مہنگا یونٹ کر دیا ہے انہوں نے عام کنزیومر کے لیے۔ پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، کیسے گزارا کریں گے لوگ؟ نہیں سمجھ آتی۔ ظفر صاحب میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ بھی اس پہ اگر الیبریٹ کریں، کہاں پر مہنگائی کی وجہ سے اسپیشلی فیڈمک کے حوالے سے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، اور انڈیویجول پروڈکٹس جو کہ تیار کیے جاتے ہیں ان کی پرائسز پہ فیول پرائسز کا انکریز ہونا کیسے اثردار ہوتا ہے؟ دیکھیں اکیلا فیڈمک تو نہیں میں اس میں کہوں گا، اس تو پورا ملک ہی اس وقت اس لپیٹ میں ہے کہ جب آپ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، لامحالہ اس سے بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں آپ، اور بجلی کے بغیر کوئی انڈسٹری نہیں چلتی، تو اس کے لیے پھر ڈیفینیٹلی جب پروڈکشن کاسٹ بڑھتی ہے تو وہ چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، وہ جتنی بھی وہ چھوٹی انڈسٹری اس سے زیادہ اس لیے متاثر ہوتی ہے کہ جیسے فضیل نے ابھی بات کی ہے کہ ہمارے فیصل آباد کے اندر اگر چھوٹی انڈسٹری بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ مزدور بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اور مزدور 20,000 روپے جب سیلری لے کے اس کے اوپر پورے مہینے کا بجٹ، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ گورنمنٹ کا کوئی آفیشیل بیٹھ جائے مجھے بتا دے کہ ایک گھر کے 2 3 4 بچوں والا جو شخص ہے وہ کس طرح 20,000 کے ساتھ گھر کا خرچہ چلائے گا، وہ کرایہ دے گا، بجلی کا بل دے گا، کیا کرے گا؟ لہذا جہاں یہ چیزیں مہنگائی ہیں، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اب آپ اس پہ گورنمنٹ کی پالیسیاں اگر میں نے دیکھیں تو گورنمنٹ کا ورچن جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسیں بڑھی ہیں، یہ جو ابھی یوکرین اور رشیا کی جو چل رہی ہے آپس میں کھینچا تانی، اس وجہ سے آئل کی پرائسیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ ہیں، اب لامحالہ اس کے اوپر آپ سبسڈی دے کے تو ملک نہیں چلا سکتے،
IMF کے ساتھ بھی ان کے یہی معاہدے ہیں کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے, جو اوریجنل پرائسز ہیں اس کے اوپر چلائیں گے سلسلہ. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جو انوائرمنٹ دینی ہوتی ہے اپنے عوام کو, اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ لے کے جائیں. جب آپ چھوٹی انڈسٹری نہیں لگنے دیں گے تو یقیناً اس سے آپ ایکسپورٹ کس طرح بڑھائیں گے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ IT کے اوپر بل گیٹس آئے تھے پاکستان, ان کے ساتھ معاہدے ہوئے. ابھی میرا خیال ہے پرائم منسٹر واپس آئیں گے رشیا سے, ایک اچھا دورہ کرنے گئے ہیں. اچھی امیدوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں تاجر کہ ہماری کوئی پروڈکٹ وہاں بھی ایکسپورٹ میں ہمیں زیادہ آرڈرز ملیں گے. تو یقیناً جب آپ IT کے اندر اپنے نوجوان نسل کو زیادہ انوالو کرتے جائیں گے تو اس کی ایکسپورٹ کریں گے تو وہ ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرنے کا پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اب اسی کے تناظر میں آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے پچھلے سال جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا تو مارچ کے اندر ہم نے پہلا لیٹر جو گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھا, اسٹیٹ بینک کو لکھا, اور میں اپریشیٹ کروں گا یہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو اور ان کی ٹیم کو, اور خصوصاً فیصل آباد میں جو ہمارے چیف مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں انتہائی کروں گا کہ انہوں نے SME کے لیے اس حد تک پرپوزلز بھیجی ہیں اور اس کے اوپر عمل ہوا. ہاں, یہ پرپوزل ہم نے فیصل آباد سے جنریٹ کی تھی کہ کولیٹرل فری لون دیں کہ چھوٹا تاجر اپنے پاس اگر اس کے پاس کوئی ایسٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے جو پیسہ ہے, اسٹیٹ بینک کا پیسہ ہے, اس سے استفادہ نہ کر سکے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کو 1 کروڑ تک بغیر کولیٹرل کے فنڈز دینے کا 1 جنوری سے آغاز ہو گیا ہے. اندر بھی بینکوں نے دیا نہیں دیا وہ اسٹیٹ بینک بتا سکتا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایک سیشن رکھیں, اس کے ساتھ اس کی انپٹ بھی لیں. ہر 3 مہینے بعد میں چیف مینیجر صاحب سے درخواست کروں گا, اس میں گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہر 3 مہینے بعد چیمبرز کے ساتھ, ہمارے خاص کر SME چیمبرز کے ساتھ, چونکہ یہ پروڈکٹ SME کے لیے ہے, بلکہ SME سے بھی اسمال بزنسز کے لیے ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کریں تاکہ بینک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ فنڈز دے, کیونکہ یہ پیسہ اسٹیٹ بینک کا ہے, یہ بینک اپنے پاس سے نہیں دے گا. بالکل. اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسپیشلی بات کریں گے بل گیٹس کا جو وزٹ تھا پاکستان حال ہی میں, اور IT کا پیکج اناؤنس کیا گیا ہے, کہاں سے یہ چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں اور اسپیشلی کن لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں گی اس وزٹ کے بعد. اس پہ مزید گفتگو کریں گے جب بریک سے واپس آئیں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریت میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ڈفرینٹ ایسپیکٹ اسمال انڈسٹریز فیصل آباد کے حوالے سے ہم نے بات کی. اسپیشلی ہمارا آج کا جو فوکس تھا وہ مہنگائی کے اوپر بھی رہا. کچھ فیڈمک کے اندر جو مہنگائی کی جا رہی ہے پلاٹس کے حوالے سے, ساتھ بجلی کی پرائسز, فیول پرائسز انکریز ہونے کی وجہ سے ڈفرینٹ پروڈکٹس کی پرائسز میں جو انکریز ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ فوکس ہم تھوڑا سا ایک اچھی خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جہاں پر IT انڈسٹری کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں. بل گیٹس کا پاکستان کا جو وزٹ تھا اس کے بعد کافی امیدیں جو ہیں وہ جڑ گئی ہیں اس وزٹ کے ساتھ کہ آگے چلتے ہوئے چیزیں امپروو ہوتی نظر آئیں گی. فضیل, اگر آپ بریفلی بتائیں کہ اس وزٹ کے دوران کس طرح کے پیکیجز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے گئے, یا آگے چلتے ہوئے کیا بات چیت ہمیں ملے گی؟ دیکھیں جو وزٹ ہے وہ تو پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا اگر اس پر پورا غور کر کے پالیسیز بہتر بنائی جائیں, کیونکہ جو اگلا دور ہے وہ سارا ہے ہی IT کا. تو جتنے بھی آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں وہ انہوں نے خود کو IT پہ شفٹ کر لیا, لیکن ہمیں ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرف جائیں. لہٰذا اگر تو اس میں جیسے میاں صاحب بتا رہے تھے کہ IT کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہماری ملک کی معیشت کے لیے بہت زیادہ سودمند ثابت ہوں گے. فضیل, آئی تھنک اس وزٹ سے ایک چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہ ایک امید ہے, ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ نوجوانوں میں امپروو ہو رہی ہیں. آئی تھنک دیٹس اے فرسٹ اسٹیپ. بل گیٹس کا جب انہوں نے دورہ کیا پاکستان کا تو آئی تھنک ایک پازیٹیو امیج بھی کریٹ ہوتا ہے گلوبلی اس کو لے کر, اور آگے چلتے ہوئے اور انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آ سکتی ہے. اس کے حوالے سے بالکل آپ نے جو کہا ہے کہ پازیٹیو امیج جو ہے وہ گیا ہے, کیونکہ وہ IT کا ایک بہت بڑا نام ہے, تو اس کے یہاں پر آنا, دورہ کرنا اس چیز کا پیغام ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہے یہاں پہ. کیونکہ ماشاءاللہ سے لوگوں میں یہاں پر اگر آپ پاکستان میں بات کریں تو ہمارے نوجوان جو ہیں ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن بات وہی ہے کہ صرف بالکل پلیٹ فارم میں نہیں ان کو ملتا. اب جب ملے گا, جب ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے اقدامات اگر اٹھاتی ہے
بہتر طریقے سے، تو یقین کریں کہ آپ اپنی جو ہماری معیشت ہے اس میں یہ اہم کردار اس کا ادا ہو سکتا ہے کہ ہم آئی ٹی میں اپنی ایکسپورٹ جو ہیں ان کو بہتر کر سکیں۔ اینڈ ظفر صاحب، اگر آپ بھی آئی ٹی کیا پیکیجز کوئی اناؤنس کیے گئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان نے 2 دن پہلے اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے بڑے اچھے انیشیٹو لیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آئی ٹی کی اب جو بزنس ہے اس کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ نظر بھی آئے گی اور ایکسپورٹ بھی ہماری بڑھے گی۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور ایک پازیٹیو امیج کریٹ ہاں جی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر دیکھیں بل گیٹس کا دورہ بلا شبہ پوری دنیا اس کی طرف، خاص کر آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑا مانیٹر کر رہے تھے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن بھی یہی رہا ہے اور بار بار وہ اپنا اظہار بھی کرتے رہے ہیں مختلف سپیچز کے اندر کہ اگر ہم اپنے آپ کو فیوچر کے لیے تیار نہیں کریں گے، اپنے نوجوان کو فیوچر کی طرف راغب نہیں کریں گے، تو یقیناً پھر ہم ترقی کی وہ منازل طے نہیں کر سکیں گے جو ہماری ضرورت ہے اس وقت۔ اور معیشت اسی وقت مضبوط ہوگی جب آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھاتے جائیں گے۔ اب ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے صرف اگر آپ ٹیکسٹائل کے اوپر فوکس کیے رکھیں گے تو وہ ضروری، اس سے آپ ترقی پوری نہیں کر سکتے۔ ہم جب تک اپنی امپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں لے جائیں گے، ہمارا اوورسیز طریقے سے پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنا پیسہ تھرو چینلز، بینکنگ چینل پاکستان بھیج رہا ہے، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہماری ترقی جو ہے ہم قرضوں سے نکل سکتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے جیسے فورن انویسٹمنٹ کے اوپر بات تو گورنمنٹ کر رہی ہے، اچھی چیز ہے، آپ لا رہے ہیں، لیکن جب اس کا پروفٹ وہ لے کے جاتے ہیں تو ان کو آپ نے اس حد تک ڈیل دی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے جسٹ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک نمائندے سے بات کرتے ہوئے یہ ہائی لائٹ کیا کہ سگنل ایشوز ہو رہے تھے، لائن کٹ گئی، وہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر جب آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو الاؤ کر دیں گے اور وہ بے ہنگم کنیکشن جاری کرتے جا رہے ہیں، لیکن اپنی جو سروسز ہے کوالٹی امپروو نہیں کر رہے۔ ہونا چیزوں میں بہت ضروری ہے، آئی تھنک یہ ایک ایسپیکٹ ہے جس کو لازمی طور پہ دھیان میں رکھنا چاہیے کسی بھی انڈسٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آئی ریئلی ہوپ کہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹس جو اسمال انڈسٹریز کے حوالے سے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر پائے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گی، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک سریہ ٹائم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ وقت میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا، میں آلریڈی کچن میں آ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس سیگمنٹ کے دوران ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایمفسس ہو، اور کتنا ضروری ہے کہ آج کی زندگی میں جہاں پر ہر چیز اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے، اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہوتا، وہاں پر ہم اپنے آپ کو پرائرٹائز کریں، اپنی اوور آل ہیلتھ کو پرائرٹائز کریں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک لیسن جو کہ کووڈ-19 میں ہم سب نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو ہم زندگی میں جو بھی چاہتے ہیں وہ پاسبل نہیں ہو پائے گا، لیکن اگر ہماری ہیلتھ اچھی ہے تو آہستہ آہستہ چاہے ہماری جرنی جو ہے جتنی مرضی سلو ہو، ہم جو بھی چاہتے ہیں وہ زندگی میں اچیو ضرور کر پائیں گے۔ اسی لیے اپنی ہیلتھ کو پرائرٹائز کریں، اپنا خیال رکھنا شروع کریں، 5 to 10 منٹس ہر روز اپنی روٹین میں سے نکالیں جس میں فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر دھیان دیں، چاہے 5 منٹ واک کریں، چاہے 5 منٹ میڈیٹیٹ کرنے کے ساتھ سٹارٹ کریں۔ ایون جرنلنگ بہت ہیلپ کرتی ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ جو بھی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں کرنا، چاہے وہ سائیکلنگ ہو، چاہے وہ جمپ روپ ہو، جو بھی چیز آپ پسند کرتے ہیں اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ضرور ایڈ کریں، جس سے نہ صرف آپ کی فزیکل ہیلتھ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی۔ فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، ایکچولی میں مینٹل ہیلتھ پر بھی آپ کی ڈائٹ کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے، اس لیے اپنے میلز کو پلان آؤٹ کریں، فریش انگریڈینٹس کا استعمال کریں، زیادہ پروسیسڈ کھانوں کو اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ جتنا آرگینک اور نیچرل آپ کا کھانا ہو سکتا ہو اتنا اس کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اگر میں کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کروں تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کون سے کوکنگ آئل کا انتخاب کریں اپنے کسی بھی میل کو پریپیئر کرنے کے لیے، اور اسپیشلی اگر سلوا کے حوالے سے بات کریں تو سلوا بناسپتی اور سلوا کنولا آئل کے اندر وٹامن اے اینڈ ڈی کا پرفیکٹ بلینڈ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ویجیٹیبل آئل سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، جس میں پام، کنولا، سویابین اور کاٹن سیڈ موجود ہے۔ سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اومیگا بھی اس کے اندر موجود ہے، جو کہ آف کورس سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی کوئی بھی ٹریڈیشنل ریسیپی ہے یا ماڈرن ریسیپی ہے، سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے آپ اس میں
اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پریسیشن کے ساتھ آپ کو ٹیسٹ ملے گا. آف کورس آپ کو پتہ ہے پریسیشن کسی بھی ڈش کو تیار کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بیکاز چاہے ہم ٹریڈیشنل کھانوں کی بات کریں, چائنیز کوزین کی بات کریں, یا کسی بھی اور ریسیپی جو کہ آپ نے شاید انٹرنیٹ سے دیکھی اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ گھر پر تیار کریں اس کو, چاہے ایئر فرائر کے اندر بنا رہے ہو چاہے بیک کر رہے ہو, پریسیشن لازمی بہت ضروری ہوتا ہے. سلوا بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کو پریسیشن کے ساتھ آپ اپنی کوئی بھی ریسیپی کو تیار کر پائیں گے. اوور آل صحت کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ آرگینک اور نیچرل چیزیں جتنی بھی ہوں وہ آپ کی زیادہ بہتر رہتی کمپیئر ٹو پروسیس فوڈز اینڈ آف کورس جنک فوڈ. آئی تھنک آج کی دنیا میں جہاں پر لائک آئی سیڈ بیفور ہر چیز اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ پراپرلی ایک میل بنا سکتے ہوں. لیکن بیلنس ڈائٹ کے ساتھ چلنا بڑا ضروری ہے. اپنے میلز کو ایک رات پہلے تیار کر لیا کریں. اگر آپ کے پاس دن میں ٹائم نہیں ہوتا, اگر آپ کام کرتے ہیں, جابس ہیں, تو ایک رات پہلے اپنے کھانے کو جو ہے بنا کے رکھیا کریں, بجائے اس کے کہ باہر بازار سے کھائیں. کوشش کیا کریں کہ اپنے کھانوں کو گھر پر فریش انگریڈینٹس کے ساتھ بنانا شروع کریں, اور ایزی ریسیپیز میں موجود ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا جو کھانا ہے وہ ہیوی میلز ہی ہوں. یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ کچھ وقت جو ہے وہ بیلنس کر لیں, جنک فوڈ بھی کھا لیں, باہر سے بھی کھا لیں, اور کوشش کریں کہ اپنے بریک فاسٹ کو, لنچ کو گھر پر تیار کریں یا ڈنر کو گھر پر تیار کریں اگر آپ کو لنچ پر باہر سے کھانا بھی پڑتا ہے. لیکن اوور آل اس سے آپ نیچرل انگریڈینٹس کی طرف آئیں گے, اور نہ تو آپ کو جنک فوڈ کمپلیٹلی چھوڑنا پڑے گا, نہ باہر کے کھانوں کو چھوڑنا پڑے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی ایک اچھی اور ہیلدی ڈائٹ کے اوپر بھی آپ رہ سکتے ہوں گے. اینڈ آف کورس جوسز بھی بڑے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جس میں ڈی ٹاکسیفائنگ ڈرنکس کا شامل کر سکتے ہیں. موسم جو ہے وہ تبدیل ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے. آج کل دوپہر کے وقت جو ہے وہ کافی دھوپ ہوتی ہے, تو اس وقت اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی جوسز آپ پی سکتے ہیں, یا ڈی ٹاکسیفائنگ ڈرنکس جن کی بہت ساری ڈفرنٹ ریسیپیز آن لائن موجود ہیں جو کہ آپ فالو کر کے بڑے آرام سے گھر پہ بنا سکتے ہیں. 2-3 انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی چینی یا نمک جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر نہ ایڈ کر لیں. کوشش کریں کہ کم اس کے اندر چیزیں استعمال کریں. ساتھ ہی ساتھ اگر میں ڈرنکس کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو پتہ ہے چاہے ہم پاکستان کے اندر ہوں چاہے ہم کہیں باہر ہوں, سب کانٹیننٹ لوگوں کی ایک خاصیت ہے, اور ہماری زندگی میں چاہے وہ فیملی ٹائم ہو, چاہے فرینڈس کے ساتھ ٹائم ہو, چاہے وہ کوئی اسکول کی پڑھائی ہو یا پھر کوئی آفس کا کام ہو, اس میں چائے لازمی طور پہ ضروری ہوتی ہے. کہ میں ڈی ٹی کے حوالے سے بات کروں تو ڈی ٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹاپ کوالٹی ٹی لیف سے پتی تیار کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے پتی بہت فائن ہوتی ہے. 3 چیزیں کسی بھی چائے میں بہت ضروری ہوتی ہیں, جس میں آف کورس اس کا بلینڈ, اس کا ٹیکسچر, اس کا کلر شامل ہے, اور ڈی ٹی بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ تینوں چیزوں پر بہت فوکس رکھا گیا ہے. ڈی ٹی بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی کوئی سیمپلنگ ٹیم نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہر انڈیویجول پروڈکٹ آپ لوگوں کو, کنزیومرز کو مائنڈ میں رکھ کے بنایا گیا ہے. ڈی ٹی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیشتر ممالک میں بہت پاپولر ہے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ساتھ. ان فیکٹ ریسنٹلی میں بات کری تھی اپنے ایک دوست سے, اور انہوں نے مینشن کیا کہ ایکچولی میں بہت سارے کنٹریز کے اندر کیفیز میں بھی اب چائے دستیاب ہو گئی ہے. تو آئی تھنک دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہمارا امپیکٹ جہاں پر ان کا ویسٹرنائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے ملک پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. تو آئی تھنک جہاں پر پاکستانی جا کے رہتے ہیں وہاں پر بھی ان کے کلچر کے اندر بھی ہمارا امپیکٹ آ جاتا ہے, اور ہماری جو سب کانٹیننٹ کی چیزیں ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, وہ وہاں کے ٹریڈیشنز میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈی ٹی کی 2 کوالٹیز موجود ہیں مارکیٹ میں, جس میں دانے والی, یعنی کہ اگر آپ تھوڑی سی تیز پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈی ٹی دانے والی کا انتخاب کر سکتے ہیں, جو کہ ریڈ پیکنگ میں اویلیبل ہے. اور اگر آپ تھوڑی کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈی ٹی ایکسٹریم کوالٹی بھی مارکیٹ سے جا کے خرید سکتے ہیں. دونوں کوالٹیز آپ کو اسٹورز میں بڑے آرام سے مل جائیں گے. اینڈ آئی تھنک بچت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آئی تھنک ہر کوئی ایگری کرے گا جو بھی گروسری شاپنگ کرنا جاتے ہیں, اینڈ آج کل تو مرد حضرات بھی بہت پسند کرتے ہیں گروسری شاپنگ کرنا. تو آئی تھنک آپ لوگ ایگری کریں گے کہ گروسری شاپنگ کبھی بھی ہمیشہ گروسری پہ ختم نہیں ہوتی ہے, اور ہمیشہ دل ہوتا ہے اس کے بعد کہ کوئی ایکسٹرا چھوٹی موٹی چیزیں لازمی طور پہ ہم خرید لیں. تو ڈی ٹی کی طرف سے گریٹ ویلیو پیک بھی اویلیبل ہے, جس کا مطلب ہے کہ سیم اماؤنٹ کے اندر آپ کو ایکسٹرا پتی مل رہی ہے, جس کا آف کورس مطلب ہے کہ آپ کی جو بھی ایکسٹرا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ بھی خرید لیتی ہوں یا خرید لیتا ہوں, تو آپ وہ بھی خرید پائیں گے. اور ڈی ٹی بھی چاہتی ہے کہ آپ بچت کریں, اسی وجہ سے یہ امیزنگ گریٹ ویلیو پیک بھی ان کا اویلیبل ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو تھوڑا سا جو ہے سپر مارکیٹس کے حوالے سے بات کریں گے, تو ایکچولی تھوڑا ریلیونٹ ہے جو بھی ہم بات کر رہے تھے اس سے. یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے میں نے مینشن کیا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو سپر مارکیٹس کے حوالے سے بات کریں گے. فیصل آباد شہر کی بات کریں تو آئی تھنک بزنسز جس طرح سے ایکسپینڈ ہو رہے ہیں وہاں پر سپر مارکیٹس بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹیکسز انکریز ہوئے ہیں, پرائسز بھی انکریز ہوئے ہیں, لیکن آج آئی تھنک جو ٹیک ہے وہ تھوڑا پازیٹیو ڈائریکشن میں ہوگا ہمارا, اور کوشش ہوگی کہ پازیٹیو ایسپیکٹس کی بھی بات کریں اور ٹیکسز
इंक्रीज़ होने की वजह से कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं हमारे टैक्स रेवेन्यू के हवाले से और FBR के हवाले से भी। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है सुपर स्टोर एसोसिएशन के। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ सफ्तर अली खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सुपर मार्केट एसोसिएशन फैसलाबाद के। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के। डिस्कशन को शुरू करते हुए आई थिंक सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ टैक्स सेल टैक्स की तरफ आ जाते हैं। ये टैक्सेस जब इंट्रोड्यूस करवाए गए थे तो हमने देखा कि काफ़ी हद तक लोग परेशान थे और बड़ा कन्फ्यूजन जनरेट हो गया था कि ये क्या किया जा रहा है। लेकिन आपने ही मेंशन किया जब शो शुरू होने से पहले कि दिसंबर में जब ज़्यादा सख्ती की गई, कि पहले तो सिर्फ कहा जा रहा था कि जी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, इसको लगवा लें। जब ज़्यादा सख्ती की गई तो क्या रिएक्शन था और आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? देखिए मैडम, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। पूरी दुनिया में जो टैक्स कलेक्शन है उसके लिए इकट्ठी करने के लिए जो है ना टैक्स, पूरी दुनिया में ये नुमाया वाज़ह तौर पे वाज़ह किया गया है। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, दीगर अदारे बात करते हैं कि जी आप इंपोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले खुद देखें कि जो हम अपने मुल्क के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी हम रिटेल कर रहे हैं, उसको अगर कैप्चर करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीसरा बड़ा फैक्टर होगा। पहले हम कहते हैं जी एक्सपोर्टर के लिए, मेरी उनसे कोई इख्तलाफ राय नहीं है, उनका अपना एक रोल है, ओवरसीज़ पाकिस्तान का अपना रोल है, लेकिन जो रिटेल मार्केट करते हैं मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सेक्टर जो है ना इस पॉइंट ऑफ सेल्स के साथ मुंसलिक होने के साथ जो सामने आया, उसकी मैं रीज़न्स आपको बताता हूँ। कि देखें लास्ट ईयर जो फरवरी थी उस वक्त ये नया निज़ाम इन्होंने मुतारफ़ कराया था, बहुत सारे सेमिनार्स हुए थे, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसको टाइम दिया। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि वाहद हमारी सुपर मार्केट एसोसिएशन है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, कि जिसने सबसे पहले इस सिस्टम को वेलकम किया और अपने चीफ कमिश्नर फैसलाबाद के साथ मीटिंग्स की, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए। फिर इनकी लास्ट 2 महीने पहले एक अवेयरनेस वॉक हुई, उसमें भी हमने भरपूर शिरकत की। हालांकि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव सेंस में, जैसे आपने पहले बात की, तो लेता हूं कि इसके अंदर बहुत सारा टैक्स जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि अगर किसी एक आउटलेट का लाखों में था तो अब मिलियन में हो गया। तो इससे मैं ये समझता हूं कि जो इनका टारगेट 7,000 अरब का है वो तो इसी साल पूरा हो जाएगा। हाँ, इसके जो हमें मसाइल हैं वो ये है कि हमारे आउटलेट्स पर जो जितने कस्टमर्स आते हैं उनको हम पक्की रसीद देते हैं जो GST इंक्लूडेड होती है और वो सरकार के खजाने में उसी वक्त जमा हो जाता है। हमें जो सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स बाज़ औक़ात वो हमें GST जनरेटेड जो इनवाइसेस नहीं देते, उसके हवाले से हमें बहुत सारे दरपेश मसाइल हैं जो कि हमने चेयरमैन FBR साहब के साथ भी मीटिंग करके गोशवार किए थे। फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ तशरीफ़ लाए थे फैसलाबाद में, वहाँ भी हमने ये पॉइंट उठाया था। फिर हमारी बहुत सारी मीटिंग्स, चीफ कमिश्नर साहब बड़े अच्छे हैं, महमूद जाफरी साहब, उनके साथ सिटिंग हुई। हमने फिर उसका एक हल निकाला, हमने उनके साथ एक MOU साइन किया कि जी चूँकि हमारे तमाम स्टोर जो हैं वो 100% पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक हैं और अब उसको मज़ीद फर्निश करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है उनके साथ मिलके कि जो मसाइल होंगे हम उनके साथ शेयर करेंगे, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और मैं अपने जो नाजरीन देख रहे हैं उनकी आसानी के लिए एक और बात बताऊं कि पॉइंट ऑफ सेल क्या है। पॉइंट ऑफ सेल ये है कि जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरर या सप्लायर हमारे सुपर स्टोर्स पे, मार्केट्स पे सप्लाई करता है, उसके साथ साथ उसने उसके ऊपर 17% GST लिया होता है और बाद चीज़ों पे एग्जेंशन भी है और बाद पे कम भी है, जो भी उसके ऊपर एक रेशो बनती है वो लिया होता है। हमने उसी तरह आगे लेके FBR को वो रिटर्न जमा करानी होती है। और जो आप 1,000 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं, 10,000 की कर रहे हैं, उसके ऊपर एक साथ कॉलम आएगा कि ये प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस है, ये उसका GST है और ये इसकी टोटल इनवाइस है। और उसके साथ उन्होंने एक आसान टैक्स ऐप जो है वो मुतारफ़ कराई है कि आप किसी स्टोर बड़े से चीज़ें खरीदें और वो इनवाइस जो है वो FBR के जो खुदकार निज़ाम है उसके ऊपर व्हाट्सअप करें और उसके ऊपर उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों के इनामात रखे हुए हैं। आपका टैक्स उसी पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो दिया गया टैक्स है वो सरकार के खजाने में जमा हो गया। अब कहाँ जो छोटे रिटेलर हैं या छोटे दुकानदार हजरात हैं, अभी उस
وہ ٹائر 1 میں نہیں آئے، لیکن انہوں نے آگے جون کے بعد ان کے بارے میں بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جن کی سیلیں بڑی ہیں، چونکہ اس کا مختلف اس کے کرائٹیریا ہے کہ جو کسی کی کورڈ ایریا کتنا ہوگا، اس کے اے سی ہوں گے، وہ جو بھی ہے اس کے اندر جو شامل ہو جائیں گے ان کو وہ اس کے اندر لے آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ایک بزنس مین، بطور ایک سپر سٹور آنر اور ایسوسیشن کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آپ کے چینل کے حوالے سے بھی کام بالا سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے اوپر جو سختی ہے اس کو تو ہم برداشت کر رہے ہیں، کہ اس لیے ان پازیٹیو سینس کہ ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس ہمیں نہیں بھی دے رہا وہ ہم نے اپنی پاکٹ سے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. کیونکہ ہمارے سٹوروں سے اگر کوئی ایک آدھ رسید بھی بغیر وہ کیو آر کے نکلتی ہے تو ہمیں 5 لاکھ روپیہ فی انوائس جرمانہ کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم شکایت کرتے ہیں کسی سپلائر کی، مینوفیکچرر کی، کہ دیکھیں جی یہ صاحب جو ہے نا اوپن مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں یا ہمیں بغیر انوائس کے دے رہے ہیں، تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں ہم نے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایف بی آر کی تاریخ میں پہلا ایم او یو سائن ہوگا کہ جو ہم نے خود، حالانکہ اسٹیک ہولڈر اس سے بھاگتے ہیں کہ جی ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ہمارے جتنے ساتھی ہیں جو سپر سٹور ایسوسیشن کے ممبرز ہیں، انہوں نے ان گڈ فیتھ یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو بڑھانا ہے اور اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے جو ہے نا ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں ان کو دور کرنا ہے. بالکل. اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے حوالے سے بڑا نیگیٹو ایک اوپینین رہا ہے. زیادہ تر اگر ہم جنرل پبلک کا، عام عوام کی بات کریں تو ایک بڑا نیگیٹو ان کا ایکسپیرینس رہا ہے، اسپیشلی جب ٹیکسز کو انکریز کیا گیا. ناٹ ٹو سے کہ ٹیکسز کسی بھی طرح سے غلط ہے انکریز کرنا. آپ کے خیال میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن بہتر ہے یا انڈائریکٹ، جس طرح سے یہ پروڈکٹس پہ لگا دی جاتی ہے اور آپ گروسری خریدتے ہیں اور 17% آپ ایکسٹرا بھی پے کریں، تو عوام کا آپ کے خیال میں کیا اوپینین رہا ہے صاحب؟ ایکچوئل جی جو میری سمجھ کے مطابق نا اویئرنیس نہیں ہے پبلک کو. یس، یہ ہم پریکٹیکلی ڈیلی بیس پہ چیزیں فیس کر رہے ہیں. یہ 17% ہم نے نہیں دینا، یہ ایک باقاعدہ چین ہے، مینوفیکچرر سے شروع ہونی ہے، امپورٹر سے شروع ہونی ہے. تو وہ ٹیکس گورنمنٹ کا ہی ٹیکس ہے، اس کو واپس کبھی کسی نے شاپ میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں دینا چاہتے؟ جی وہ میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. وہ اس کا کنفیوژن ہے ہماری پبلک میں بھی. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن ریز کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کا جواب بڑا اس کو واضح دوں گا کہ جیسے میں کسٹمر ہوں یا آپ ہیں، لوگ بعض کا تو یہ وہاں پہ آؤٹ لیٹس پہ آپ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، ہمیں وداؤٹ دے دیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پروڈکٹ وہ خرید رہے ہیں، جو مینوفیکچر نے بیچی ہے، اس کے اندر انکلوڈ ہے. اب یہ تو ایک سسٹم ہے کہ وہاں سے لے کے ہم نے آگے ٹرانسفر کرنا ہے. آپ اگر کہیں گے کہ وداؤٹ بھی دے دیں تب بھی آپ کو تو لگ چکا ہے، کیونکہ اس کی پرائس کی ٹوٹل جو انوائس ہے اس میں شامل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو بھی جاننا چاہیے کہ آپ کے اوپر کوئی ایکسٹرا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہم نے 100 روپے کی چیز خریدی ہے تو 17 روپے ہمیں اس کے اوپر علیحدہ سے دینے پڑے. نہیں بھائی، اگر آپ نے 99 روپیز کی یا 100 روپیز کی خریدی ہے تو اس کے اندر شامل ہے وہ جی ایس ٹی. بعض چیزوں پہ جیسے دالیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں اس پہ ایگزینٹ بھی ہے، ضروری جو گروسری کی چیزیں ہیں اس پہ بہت کم ہے. تو لہٰذا اس پہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میرا دعویٰ ہے، میں مختلف لوگوں کو یہ چینلز پہ بھی یا میڈیا سے بھی ٹاک کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے شہر کے سپر سٹورز ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ایف بی آر کو بھی کرتے ہیں اور اپنے کسٹمر کو بھی اویئر کرتے ہیں کہ آپ آئیں. یقیناً آپ کو جو گلی محلے کے جنرل سٹورز ہیں اس سے بہتر پروڈکٹ ملے گی، اور پرائسز کے حوالے سے بھی آپ کمپیریزن کریں گے تو ہماری پرائسز بھی کم ہوں گی، اور آپ کا یہ بھی ایک جو ہے ایک قومی جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا کہ آپ نے جو چیز خریدی ہے اس کا ٹیکس پراپر گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس کی کمی تھی. اس طرح کے سیمینارز ہونے چاہیے. ایف بی آر کو میں خاص طور پہ سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں یہ مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے پبلک مقامات پہ جا کے اویئرنیس پروگرام کرنے چاہیے. بالکل. اور اویئرنیس کے حوالے سے جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ پروگرامز کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ سپر سٹورز میں رہتے ہوئے کیسے اویئرنیس امپروو کی جا سکتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے کال سن لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ ہیلو جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو جی جی السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ ہیلو
मुझे लगता है शायद आवाज़ में थोड़ा सा इशू हो रहा है, और आई थिंक आज पता नहीं सिग्नल का शायद ज़्यादा इशू है, बिकॉज पहला भी हमारा जो सेक्शन था उसमें यही मसला हो रहा था। आप चाहें तो दोबारा कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। माजरत के साथ मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ गया था जब मैंने आपसे सवाल पूछा था। अवेयरनेस के हवाले से सुपर स्टोर्स में क्या किया? सबसे पहले जैसे बाजवा साहब ने कहा ना जी कि जो भी नया कोई भी प्रोग्राम आता है टैक्स के हवाले से, गवर्नमेंट ऑफिस को चाहिए कि जो उसके मुतल्लिका लोग हैं उनको अवेयरनेस दी जाए, ट्रेनिंग सेशन करवाए जाएं। अब इसमें जो आपको भी क्वेश्चन आपने भी अभी किया ना कि 17%, ये पब्लिक को नहीं लगता, ये सवाए लाइल्मी के और कोई बात नहीं है। ये दिल्ली का स्टोरों पे ना जो शोर होता है कस्टमर से, आप बगैर इनवाइस पीओएस के ले लें या उसके साथ ले लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है। उसका टैक्स जो है ना वो चोरी होता है। रास्ते में जिसने वो सेल टैक्स इनवाइस रोकनी है ना, उसने वो खाना है। वो उसके लिए एक पूरी चेन कंप्लीट होनी चाहिए कि जहाँ से चला है वापस गवर्नमेंट को जाना चाहिए वापस। वो रोकता है, सप्लायर रोकता है, डिस्ट्रीब्यूटर रोकता है, मैन्युफैक्चरर रोकता है, कोई भी रोकता है। हम तो रोक नहीं सकते, हम तो डायरेक्ट लिंक हो गए सेल टैक्स डिपार्टमेंट से। हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है कि हम उसको किसी तरह रोकें। अगर हम रोकते हैं, कोई हमारी इनवाइस हाथ आ जाती तो उस पर हमें 5 लाख रुपया फाइन होता है, जो कि मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई बिजनेस मैन। तो हम एक छोटी सी गलती, उसमें ये नहीं है कि वो इनवाइस 100 रुपए की है या 1000 रुपए की है, चाहे 5 रुपए की है, वो हाथ आ गई तो इतना फाइन रखा है। तो हम चूंकि वाहिद सेक्टर हैं जिस पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है और सबसे पहले हुई है, और हमने भरपूर साथ दिया है गवर्नमेंट का, और अल्लाह का शुक्र है जो इस टाइम टीम मौजूद है टैक्स ऑफिस में, स्पेशली चीफ साहब जो हैं, वो समझते हैं कि इसमें अगर कहीं गलती होती है तो वो उसके लिए गुंजाइश इस हवाले से पैदा करते हैं कि वाकई गलती हो रही है या दानिस्ता किया जा रहा है। तो उस हवाले से भी वो बाय द बुक चलते चलते साथ अवेयरनेस भी देते, भी ऐसे गलत हो गया, आइंदा नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़ी सी, चूंकि नया डिपार्टमेंट है, टैक्स के भी बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनको शायद पूरी तरह इल्म ना हो, ऐसे हम प्रैक्टिकली चूंकि फेस कर रहे हैं ना मसाइल को, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और दूसरा ये है कि हमारा बिजनेसमैन जो शायद बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर है भी तो जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक लोगों का खौफ ख़त्म नहीं होगा कि ये पता नहीं हमारे पास से जाना है, से लाख रुपए की सेल की है, 17,000 रुपये नहीं दे सकता वो समझता मेरी पॉकेट से जाना, ये खौफ उसका ख़त्म होना चाहिए। ये उसके पैसे नहीं है, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, उसको जाने चाहिए। हमारी कोशिश भी यही है और हम भरपूर साथ दे रहे हैं टैक्स ऑफिस फैसलाबाद का। एंड ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि टैक्सेस का एक पॉजिटिव जो आई थिंक इमेज है वो क्रिएट करना ज़रूरी है, बिकॉज हमेशा यही होता है कि टैक्स से दूसरी तरफ भागें, हम नहीं देना चाहते, हम नहीं देंगे। अवेयरनेस के हवाले से फॉर एग्जांपल फ्लायर्स जिस तरह से हो गए, कोई स्पेसिफिक कैंपेन्स आपको लगता है गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस जनरेट करने के लिए की जानी चाहिए? देखिए, जो पहले आपने एक ज़िमनी क्वेश्चन किया था ना राना साहब से कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं, होना तो ये चाहिए कि देखें कि जहाँ एक चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है उससे आप टैक्स ले लें, उसके बाद इतना निज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो एंड रिटेलर सेल करते हैं ना चीज़, तो गवर्नमेंट ने हमें सॉफ्ट कॉर्नर समझते हुए हमें एंड पे जो वो इम्प्लीमेंट के लिए पकड़ लिया, चले कोई इनडायरेक्ट कर लिया। लेकिन जो अवेयरनेस है, देखें अब हमने तो चीज़ें बेचनी है, हमने तो टैक्स, देखें हमें तो बगैर तनख्वाह के गवर्नमेंट ने हमें टैक्स कलेक्टर एक किस्म का एजेंट डिक्लेयर कर लिया है, विद होल्डिंग टैक्स का भी, सेल टैक्स का भी, जबकि उसके ईवज हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। जबकि दीगर शोबों में, जैसे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि लोगों को बहुत सारी चीज़ों के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर हैं, जिसके अंदर बिजली का भी लोगों को टैरिफ का फ़र्क है, गैसेस का भी फ़र्क है, और हम जो इतना टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं हमें कोई उसके अंदर कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया। और बल्कि हमें तो चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, मैं ये समझता हूँ कि ये चैलेंज है कि आप लास्ट दिसंबर से अब फरवरी के एंड तक आप चेक कर दें पिछले साल की जो टैक्स कलेक्शन है, ख़ासतौर पर सेल टैक्स और पॉइंट ऑफ सेल की, वो बहुत लंबा फ़र्क होगा। तो उसमें से अगर वो प्रोग्राम दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो इनको चाहिए बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाएं,
بازاروں میں جائیں، ہول سیل میں جائیں، وہاں پہ بینرز لگوائیں، فلیکسز لگوائیں، ٹی وی پہ ایڈ دیں، تاکہ عام آدمی کو پتا چل سکے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، اس نے کیا کرنا ہے. یہ صرف ایک بزنس مین پہ جو ہے نا وہ پابندی، چونکہ ہماری تو دکان ہے، ہمارا تو سٹور ہے، ہمیں تو پابندی کرنی پڑے گی، لیکن ہم تو کسی کو اویئرنیس نہیں دینے گے کہ ہم وہاں پہ بینرز لگائیں، فلیکسز لگائیں کہ آپ کریں. ہم تو آن ایئر بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پبلک کو ویلکم کرتے ہیں، یہ نیا سسٹم ہے، ان کے لیے بہت سارے اچھے اچھے گفٹس ہیں، آپ آئیں. لیکن اس کی بھرپور جو اویئرنیس ہے وہ FBR ہی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی بہت گنجائش باقی ہے، ان کو کرنا چاہیے. اینڈ بیکاز آئی تھنک ٹیکسز کو ریپ اپ کرنے کی میں کوشش کروں گی اسی سیگمنٹ کے اندر، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈفرینٹ ایشو کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. کہاں پر آپ کو لگتا ہے کچھ اس طرح کے پروڈکٹس کیا موجود ہیں نیسیسٹی آئٹمس میں جہاں پہ ٹیکسز ابھی امپوز کیے جا رہے ہیں اور نہیں کیے جانے چاہیے عوام کے؟ جو ڈیلی یوز کی آئٹم ہے، مثلاً فروٹ، ویجیٹیبل ہے، دودھ ہے، کیا گوشت ہے، ان پہ ٹیکسز نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے سہولت دی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ٹیکسز ہیں اور اس کا جو سپلائر ہے وہ سٹورز کو نہیں دے رہا، انوائس نہیں دے رہا. یہاں آ کے ہمیں پرابلم آ رہی ہے. اسی حوالے سے جو باجوہ صاحب نے بات کی نا، چیف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے کہ ہمارا بزنس اس طرح سفر کرے گا کہ ابھی لاسٹ ایئر ہی میں ہم نے موٹا موٹا کیلکولیٹ کیا تھا کہ 40% جو سپلائر ہیں نا وہ ہمیں سیلز ٹیکس انوائس دے رہے ہیں. ابھی ایک سال کی ایکسرسائز جس میں FBR نے بھی تھوڑی سختی کی، ہم نے بھی کوشش کی، تو ہم کوئی 70% کے پلس مائنس کے قریب پہنچے ہیں کہ انوائسز آ رہی ہیں. ابھی 30% کا جو گیپ ہے یہ ہمارے بزنس کو ڈیمیج کر رہا ہے کہ لوگ انوائس نہیں، اگر وہ چیز ہم نہیں خرید رہے، نہیں سٹور پہ رکھ رہے، وہ بک تو رہی ہے لیکن وہ کہیں اور بک رہی ہے جو رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں یا جو رجسٹرڈ ہیں اور سیل ٹیکس انوائس POS سے نہیں گزر رہے، تو اس سے ہمارے بزنس کو نقصان ہو رہا ہے. اس کے لیے گزارش ہے کہ سب کو پابند کیا جائے اور یہ چین جو ہے ٹیکس کی یہ کمپلیٹ ہوگی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. گورنمنٹ کے لیے مطلب ٹیکسز کے ڈھیر لگ جائیں گے، اتنا پیسہ ہے اس سیکٹر میں. ہاں جی، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تھوڑی اسٹرکٹنس جو ہے اور جو سیگمنٹس ہیں پروڈکشن کے یا مینوفیکچررز ان کی طرف بھی ٹیکسز لازمی ہونے چاہیے اور تھوڑی سختی جو ہے ہونی چاہیے. لیکن مزید بھی گفتگو کریں گے جب بریک سے آئیں گے تو اسپیشلی انفلیشن اور مہنگائی کے حوالے سے اوور آل بات کریں گے اور اس کا کیا امپیکٹ رہا ہے سپر مارکیٹ کے اوپر. لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اسپیسیفکلی سپر مارکیٹس کے حوالے سے بات کریں. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ٹیکس کلیکشن POS سسٹمز جو کہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں اس کے حوالے سے بات کی. ایون تو سسٹمز کافی پہلے سے انٹروڈیوس کروا دیے گئے تھے لیکن ایکسیپٹنس میں اور اس کی جو سختی ہے اس کے اندر ابھی کچھ وقت پہلے ہی کام کیا گیا ہے، جس کے بعد ٹیکس کلیکشن میں کافی امپروومنٹ آئی ہے اور ٹیکس نیٹ بھی کس طرح سے انکریز کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہتی تھی. لیکن انفلیشن کا اور اوور آل پرائسز جس طرح سے انکریز ہو رہی ہیں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے سپر مارکیٹس کے اوپر، یہ میں ضرور پوچھنا چاہتی ہوں. جو ڈیلی اشیاء ہیں ایون ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کیا پھر بھی فیول پرائسز کا انکریز ہونا، انفلیشن اور چیزوں کے ساتھ ہونا، اس کا اثر پڑتا ہے؟ جی بالکل. ابھی دیکھیں نا پچھلے ویک میں پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے، تو وہ اس سے ویری نیکسٹ ڈے ہم نے نا پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ تھی جو ڈسٹرکٹ کی ہوتی ہے، اس میں نئی چیزوں کے جو ماہانہ کے ریٹ طے کرنے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہاں پہ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ دیکھیں جو پیٹرول آج بڑھا ہے اس کا امپیکٹ نیکسٹ ویک آئے گا، کیونکہ اگر آپ نے کوئی جنس کوئی چیز آپ نے کراچی سے بلٹی کروائی ہے تو جب وہ فیصل آباد پہنچے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے فریٹ میں کتنا فرق ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی قیمت پہ پھر وہ اثر پڑے گا. اور جس طرح آپ نے قیمتوں کے بڑھنے کا، انفلیمیشن کا جو ہے آپ نے جو پوچھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے کووڈ-19 تھا اس وقت سے آج تک ہماری خاص طور پہ سپر مارکیٹ جو ہیں یا جتنے بڑے سٹورز ہیں ہمیں اس کا بہت سامنا کرنا پڑا ہے مشکل کا. کیوں کہ اس میں بہت ساری جو ہماری چیزیں ہیں وہ دگنی قیمت پہ ہو گئی ہیں. ہماری جو انوینٹری پہلے تھی اس کو ہم نے ڈبل کرنا پڑ گیا، ان سینس کہ آپ کی اگر 10 کروڑ کی انوینٹری تھی تو آپ کو اسی قیمت کے حساب سے 15 کروڑ کی چیزیں وہی ہیں. اگر آپ ایک چیز 2 روپے کی خرید رہے تھے آج سے 1 سال پہلے تو آپ کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً 2 روپے کی بجائے 4 روپے کی ہو گئی ہوئی ہے.
تو اس کا جہاں کسٹمر کے اوپر امپیکٹ ہے وہاں پہ ہمیں جو ریٹیل سٹورز ہیں ان کے اوپر بھی امپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی وہ جو کیش فلو ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے. تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کنزیومر تو افیکٹ یقیناً کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ہماری روزمرہ کی اشیاء ہیں خاص طور پہ سینکشن آئٹمز ہیں اس کے اوپر کوئی بریف ان کی کمپریہنسو قسم کی جو ہے نا وہ میٹنگز ہونی چاہیے, اور ان کے جو ریٹ ہے وہ ریڈیوس کرنے چاہیے. اور بہت سے ایسے ٹولز ہیں کہ جس کو اگر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے یہ ہم سے کوئی اس کی ان پٹ مانگیں تو وہ یقیناً اس کو کمی ہو سکتی ہے. بالکل. آپ کا اوپینین ڈفرینٹ ہوگا یا سیم ہوگا پرائسز کو لے کر؟ انفلیشن کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ پرائسز تو جب یہ اپنا کووڈ-19 آیا ہے, اگر ایکسپرٹ لوگوں کی اوپینین آپ کو یاد ہوگی, وہ کہہ رہے تھے کہ کووڈ سے پہلے کا دنیا جو ہے وہ الگ ہوگی, کووڈ کے بعد کی الگ ہے. تو وہ اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کسی بھی حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے. سارا سینیریو ہی چینج ہو گیا. آن لائن کلاسز کبھی بندے نے تصور ہی نہیں کیا تھا. ورک فرام ہوم کا کبھی تصور نہیں ہوا تھا, یہ بھی آ گیا. اب مہنگائی جو ہے ورلڈ وائڈ ہوئی ہے, پاکستان میں بھی ہوئی ہے. پاکستان میں فیل اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ ہم اکنامیکلی تھوڑے ویک ہیں پاکستان, اور جو ہمارا لوور مڈل کلاس ہے وہ بیچاری, اور اسپیشلی جو سیلری پرسن ہے, سیلری پرسن میں بھی جو پرائیویٹ سیلری پرسن ہے, سرکاری کی تو چلو اینول کچھ نہ کچھ انکریمنٹ لگتی ہے, بنتا اس سے بھی اس کا کچھ نہیں, لیکن جو سیلری پرسن ڈیلی ویجز والا ہے, مزدور ہے, وہ پس رہا ہے اصل میں. تو ویسے تو ایک سوری ٹو سے کلچر بھی بن گیا ہے. میری 4 ملیں ہیں نا تو میں نے بھی کہنا مر گئے اور مہنگائی بہت ہے. یہ کلچر بھی بن گیا. ہمیں میں سمجھتا ہوں بینگ اے مسلم کہیں شکر گزاری کے الفاظ بھی آنے چاہیے. گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں اور رو رہے ہیں کہ مر گئے, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. جس کا جینون پرابلم ہے اس تک گورنمنٹ کو سہولتیں پہنچانی چاہیے, اور جتنے بھی ان کے مثلا یہ لاسٹ ایئر 12,000 روپیہ پر پرسن دیا گورنمنٹ نے, وہ جتنا کر سکتے تھے کیا, لیکن اس سے کچھ نہیں بنتا. یہ پینٹس بھی نہیں ہے ان کے لیے, بیچاروں کے لیے. تو سب سے جو سٹور کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ڈیلی نظر آتا ہے, جو ٹرالی والا کسٹمر ہے وہ باسکٹ پہ آ گیا ہے. وہی چیز جو ہے نا جو 10,000 میں ٹرالی بھرتی تھی تو وہ اب ہینڈ کیری کر رہا ہے وہ نا, اس کو چیزوں کی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی, ان کی پرائسز اتنی زیادہ. اب اس پرائسز کو یا مہنگائی کو ختم تو پاسبل نہیں, کم کیا جا سکتا, وہ بھی بڑی کوشش سے, لیکن اپنے ذرائع بڑھنے چاہیے گورنمنٹ کے اور پبلک کے, اس سے اس کو فرق پڑے گا. ادروائز جو پوری دنیا میں جس چیز کا امپیکٹ ہوا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. اینڈ آف کورس بڑے ہی امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں ان کو آئی تھنک ہم آج کے شو میں ہائی لائٹ کر پائے ہیں. اسپیشلی اگر ہم سپر مارکیٹس کی بات کریں جہاں پہ ٹیکسز اور پی او ایس سسٹم کے حوالے سے آئی تھنک تھوڑی سی اویئرنیس جنریٹ کرنا بہتر رہا, اور ساتھ ہی ساتھ پرائسز اور انفلیشن کا ایکچولی میں کیا اثر ہو رہا ہے انڈیویجول کسٹمرز کے اوپر, اس کے حوالے سے بھی امید یہی ہوگی کہ انتظامیہ کی طرف سے, اداروں کی طرف سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اپنا اوپینین شیئر کرنے کے لیے, ہمارے لیے اور ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.